إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج انشاءاللہ ایمان اور ایمان کی زیادتی سے متعلق گفتگو ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس میں اسماء و صفات، اس کے افعال و خزانے، اس کے وعد و وعید، ان ساری چیزوں پر ایمان لانے کا نام ہی ایمان ہے، اور یقین کرنے کا نام ہی ایمان ہے. اور تمام اعمال و عبادات اسی اصل پر مبنی ہیں. اگر یہ ایمان کم ہو جاتا ہے، اس ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، تو پھر اعمال و عبادات پر اس کا فرق پڑتا ہے، احوال بھی بگڑ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا نازل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے. بہت سارے لوگ اس کو عمل نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس ایمان کی زیادتی کی ہمیشہ فکر میں ہمیں رہنا چاہیے اور اس کی محنت میں ہمیں رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی زیادتی کے لیے ہمیں 4 طرح کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. جو شخص ان محنتوں کو اپنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رضا کے راستے دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ ہماری راہ میں محنت و مشقت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر سوال کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا حج مقبول. یہ حدیث صرف مسلم ہی میں نہیں بلکہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور متفق علیہ ہے. اور ایسے ہی تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہمدردی و خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کس کی ہمدردی و خیر خواہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی، اللہ کے کتاب کی، اللہ کے رسول کی، اور اس مسلمانوں کے حاکموں اور مسلمانوں کے عوام کی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان اطاعت کے ذریعے بڑھتا ہے اور نافرمانی کے ذریعے کم ہوتا ہے. میرے بھائیوں، میں نے ایک بات کہی تھی اور وہ بات پوری نہیں ہو سکی. میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 4 طرح کی محنت ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان زیادہ ہو. اور پھر میں وہ آیت پڑھ کے آگے نکل گیا. 4 طرح کی محنت ضروری ہے. پہلی محنت یہ کہ ایمان ہمیں حاصل ہو جائے، ایمان ہمیں مل جائے، یہ پہلی محنت ہوئی. دوسری محنت کہ ایمان محفوظ رہے، ضائع نہ ہونے پائے. ایمان مل جائے، ایمان محفوظ رہے اور ہم اس ایمان سے فائدہ اٹھائیں. تیسری چیز اور چوتھی چیز، ہم اس ایمان کی نشر و اشاعت کریں، اس ایمان کو دنیا بھر میں پھیلائیں. تو یہ 4 طرح کی محنت اگر ہوگی تو یہ ایمان برابر بڑھتا چلا جائے گا. حاصل کریں، حفاظت کریں، استفادہ کریں، نشر و اشاعت کریں. میرے بھائیوں، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت و نافرمانی سے گھٹتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مومنوں کے دلوں میں سکون کو نازل فرمایا تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے. ایسے ہی جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کس کا ایمان اس سے زیادہ ہوا؟ جو لوگ ایمان والے ہیں تو ان کا ایمان اس سے زیادہ ہو جاتا ہے،
اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا، سارق چور جب چوری کرتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا، یعنی مکمل حالت ایمان میں نہیں ہوتا، اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی انس رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، کہ جہنم سے وہ آدمی بھی نکلے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو برابر بھی نیکی ہوگی، اور ایسے ہی جہنم سے وہ شخص بھی نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں ایک گیہوں برابر بھی نیکی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم سے وہ شخص بھی نکلے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ کسی روایت میں خیر کا لفظ ہے، کسی روایت میں ایمان کا لفظ ہے، تو گویا ایمان کسی کا جو کے برابر ہوتا ہے، کسی کا ایمان گیہوں کے برابر ہوتا ہے، کسی کا ایمان ذرہ کے برابر ہوتا ہے، تو ایمان کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں زیادتی ہو، تو ہمیں بعض چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم اس بات کا یقین کریں کہ اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، چاہے کوئی ظاہری چیز ہو، چاہے باطنی چیز ہو، چاہے چھوٹی چیز ہو، چاہے بڑی چیز ہو۔ آسمان کا خالق تو اللہ ہے، زمین کا خالق تو اللہ ہے، عرش کا خالق تو اللہ ہے، ملائکہ کا خالق تو اللہ ہے، نجوم و تاروں کا خالق اللہ ہے، سمندروں اور پہاڑوں کا خالق اللہ ہے، انسان اور حیوان کا خالق اللہ ہے، نباتات و جمادات کا خالق اللہ ہے، جنت و جہنم کا خالق اللہ ہے۔ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، تمام چیزوں کا ایجاد کرنے والا، تمام چیزوں کو تخلیق عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ خالق کل شیء، اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ عرش ایک شے ہے، عرش کا خالق وہ، آسمانوں کا خالق وہ، زمین کا خالق وہ، سورج کا خالق وہ، چاند کا خالق وہ، ہوا کا خالق وہ، پانی کا خالق وہ، سمندروں کا خالق وہ، پہاڑوں کا خالق وہ، انسانوں کا خالق وہ، ملائکہ کا خالق وہ، جنات کا خالق وہ، حیوانات کا خالق وہ، پرندوں کا خالق وہ، ذرات کا خالق وہ۔ اللہ خالق کل شیء، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے اور تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ ہم جو کچھ بولتے ہیں، ہم جو کچھ سنتے ہیں، ہم جو کچھ فکر کرتے ہیں، اور جب ان آیتوں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ فرماتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، انظروا ماذا فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں کیا ہے اس میں نظر کرو، اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پاک پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالی نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ان بہت ساری چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اور بتایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ زمین و آسمان میں، رات و دن کی آمد و رفت میں، ان کشتیوں میں جو سمندروں پہ چلتی ہیں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، بارش میں، اور اس بارش کے ذریعے سے زندگی کے، موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے میں زمین کو، اور ایسے ہی جانوروں میں، ہواؤں کے الٹ پھیر میں، اور ایسی ہی بدلیاں جو آسمانوں میں اللہ جنہیں مسخر کیے ہوئے، ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان رکھا ہے۔ میرے بھائی، تو پہلی چیز یہ کہ ہم اس بات کا یقین کریں کہ اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان میں ان کا اثر پیدا فرمایا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو پیدا فرمایا
اور آنکھوں کے اندر دیکھنا پیدا فرمایا، اس کا اثر یہ ہے کہ اس سے چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کانوں کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر یہ اثر رکھا کہ اس سے چیزیں سنائی دیتی ہیں، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو پیدا فرمایا اور اس میں اثر یہ رکھا کہ اس کے ذریعے بندہ اپنی بات کہتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا اور اس میں اثر یہ رکھا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو روشنی ملتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا اور اس میں اثر یہ رکھا کہ اس سے چیزیں جل جاتی ہیں، اور ایسے ہی اللہ نے درخت پیدا فرمایا اور اس کے اندر اللہ نے پھل رکھا، سایہ رکھا اور بہت سارے اثرات رکھے۔ تو اللہ نے چیزوں کو بھی پیدا فرمایا اور اس کے اندر اللہ نے اثرات کو بھی پیدا فرمایا۔ ان دونوں باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، ہمیں اس بات کا علم و یقین ہو کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور یہ سارے اثرات جو اللہ نے اس کے بعد ان کے اندر پیدا فرمائے ہیں، ان سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ان چیزوں میں تصرف فرماتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر فرماتا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے سامنے محتاج ہیں، یہ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ یہ نہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ دوبارہ کب انہیں اٹھایا جانا ہے۔ اللہ ہی ان کا مالک ہے اور یہ سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ ان سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں میں تصرف فرماتا ہے جس طرح چاہتا ہے، جب چاہتا ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، سمندر ہوں، دریا ہوں، آگ ہو، پانی ہو، ہوا ہو، حیوانات و نباتات ہوں، جمادات ہوں، کواکب ہوں، سیارے ہوں، غنی یا فقیر ہوں، مضبوط یا طاقتور ہوں، کوئی ہوں، اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان چیزوں میں تصرف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ان چیزوں کو پیدا کر لیتا ہے، پیدا تو کر دیتا ہے، لیکن چاہتا ہے تو ان کی قدرت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آنکھ دیتا ہے لیکن بینائی چھین لیتا ہے، کسی کو کان دیتا ہے لیکن قوت سماعت چھین لیتا ہے، کسی کو زبان دیتا ہے لیکن گویائی اس سے لے لیتا ہے۔ کہیں سمندر ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈبانے کی طاقت نہیں دیتا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ رکھا ہے لیکن آگ کو جلانے کی طاقت سے محروم کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ان چیزوں کو پیدا بھی فرماتا ہے اور ان چیزوں کے اندر اثر بھی پیدا کرتا ہے۔ جب چاہتا ہے چیزوں کو پیدا فرماتا ہے، اثر نہیں دیتا، کیونکہ مالک تو وہی ہے، جس طرح چاہے اپنی مخلوق میں تصرف کرے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کے لیے ہمارے سر جھکیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس سے ہم دعا مانگیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس کے لیے ہم بندگی کریں۔ بندگی کی ساری چیزیں اسی کے لیے خاص ہیں۔ لا الہ الا اللہ الواحد القہار۔ میرے بھائیوں، بعض دلوں میں کسی چیز کے ذریعے سے اثر پڑتا ہے اور کسی چیز کے ذریعے سے اثر پڑتا ہے، تو ہمیں ان مخلوقات میں، ان کے اثرات میں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں ان مخلوقات ہی میں اٹک کے نہیں رہ جانا چاہیے، بلکہ ان مخلوقات کے خالق تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اپنے ایمان میں زیادتی کے لیے ہمیں اس بات کا بھی یقین کرنا چاہیے کہ تمام خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، تمام چیزوں کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ جو چیز اس دنیا میں پائی جاتی ہے، علم ہے، علم کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ہدایت ہے، ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اخلاق ہے، اللہ کے خزانے، اخلاق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کھانا اور پینا ہے، کھانے اور پینے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جو ہے پھلوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، غلہ جات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، بارش کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ہواؤں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، مالوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، سمندروں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، پہاڑوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اس لیے جو کچھ ہمیں چاہیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے، اللہ ہی سے رونا چاہیے، اسی سے گڑ گڑانا چاہیے، اسی کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ وہی ہماری ضرورتوں کا پوری کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی دعاؤں کا سننے والا، اور وہ سب سے اچھا جس سے کوئی سوال کرے، جس سے کوئی مانگے،
اور وہ دینے والا ہے، وہ سب سے بہترین عطا کرنے والا ہے۔ وہ جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ جسے روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ہم رجوع کریں، اسی کی عبادت اور بندگی کریں، اسی کی توحید کا اقرار کریں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم اس کی ایک معلوم مقدار کو نازل کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ آسمان و زمین کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، وہی ان کا مالک ہے، لیکن منافقین کو، کفار کو، مشرکین کو اس بات کا علم نہیں ہے، اسی لیے وہ دوسروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایمان میں زیادتی ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان ہمیں فائدہ پہنچائے، تو ہمیں ان 4 باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا بھی خالق ہے، اور ان کے اندر جو اثرات ہیں اللہ تعالیٰ ان اثرات کا بھی خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ان چیزوں کی تاثیر کو عطا کرتا ہے، جب چاہتا ہے ان چیزوں کی تاثیر سلب کر لیتا ہے، وہ ان میں متصرف بھی ہے، مالک بھی ہے، اور تمام چیزوں کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں زیادتی فرمائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جس کے ذریعے ایمان میں کمی ہوتی ہے یا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائے، بلکہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی ایمان میں زیادتی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لامحدود قدرت حاصل ہے، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جب چاہتا ہے تو کبھی اسباب کے ذریعے چیزوں کو عطا فرماتا ہے، رزق دینا ہو یا شفا دینا ہو یا کوئی اور چیز عطا کرنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسباب بنا دیے ہیں۔ کبھی چاہتا ہے تو اسباب کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے جب ایک مرد اور ایک عورت ملاپ کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبب بنا دیا۔ ایسے ہی اللہ نے سبب بنایا کہ بارش ہوتی ہے، پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں، اللہ نے یہ اسباب بنائے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری میں ان اسباب کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، البتہ ہمارا توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ان اسباب کو ان کے نتائج تک پہنچانے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ چیزوں کا بھی خالق ہے، ان کی تاثیر کا بھی خالق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسباب کے ذریعے کرتا ہے، اور کبھی یہی چیزیں اسباب کے بغیر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس کہتا ہے کن، ہو جا، اور یہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی پھل دے دیتا ہے، درخت کا وجود نہیں ہوتا، کبھی کبھی اولاد دے دیتا ہے اور مرد و عورت کا ملاپ نہیں ہوتا۔ مریم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا قصہ ذکر فرمایا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس پہنچتے، دیکھتے ان کے پاس پھل موجود ہوتے، کہتے کہ مریم یہ کہاں سے ملا؟ کہا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس موسم میں وہ پھل موجود نہیں ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے انہیں عطا فرماتا تھا۔ انہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھل کے بغیر، درخت کے بغیر پھل عطا کیا، ایسے ہی مرد کے بغیر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب کہ کوئی مرد سے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، ملاپ نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاص سے انہیں پیدا فرمایا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو کبھی کبھی چیزیں پیدا کرتا ہے، ان کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے آگ اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آگ جلائے،
لیکن جب چاہے تو آگ موجود ہو اور جلانے کی تاثیر ختم ہو جائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ خوش و خرم باہر نکل آئے، آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اور جیسے ہی پانی کو، سمندروں کو، دریاؤں کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ ان میں بندہ جاتا جو داخل ہوتا ہے ڈوب جاتا ہے، لیکن اللہ نے جب چاہا تو اس کے ڈبانے کی تاثیر ختم کر دی، موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے اور فرعون ان کے پیچھے آیا، ڈوب گیا۔ تو ایک ہی حکم سے اللہ نے اپنے ایک بندے کو ڈبانے سے بچا لیا اور دوسرے بندے کو ڈبا دیا۔ سمندر ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، حکم ایک ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسے ہی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، ان اندھیروں میں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ بسلامت مچھلی کے پیٹ سے دوبارہ زندہ واپس نکل آئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کوئی چیز ہو جائے، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز پھر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو رہا مخلوقات کا معاملہ، حالات میں بھی یہی چیز ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی علم اور یقین ہونا چاہیے کہ سارے احوال کا پیدا کرنے وہی ہے، امیری ہو، غریبی ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہنسنا ہو، رونا ہو، عزت ہو، ذلت ہو، حیات ہو، موت ہو، امن ہو، خوف ہو، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، ہدایت ہو، گمراہی ہو، بدبختی ہو، نیک بختی ہو، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، نباتات و جمادات کو پیدا کیا، تو یہ ہوا اشیاء، چیزوں میں۔ ایسے ہی احوال میں بھی ہر طرح کے احوال کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ہمیں اس لیے اس بات کا بھی علم و یقین ہونا چاہیے کہ ان احوال میں تصرف کرنے والا، ان کا مالک، انہیں جس طرح چاہے انہیں بدل دے، تو وہ امیری کو غریبی کو فقیری سے، فقیری کو امیری سے تبدیل کرنے والا اللہ ہی ہے۔ بیماری کو تندرستی سے، تندرستی کو بیماری سے بدلنے والا اللہ ہی ہے۔ پستی کو بلندی سے، ذلت کو عزت سے بدلنے والا اللہ ہی ہے۔ ہنسنے کو رونے سے، رونے کو ہنسنے سے بدلنے والا اللہ ہی ہے۔ خوشی کو غم سے، غم کو خوشی سے بدلنے والا اللہ ہی ہے۔ زندگی کو موت سے اور موت کو زندگی سے بدلنے والا اللہ ہی ہے۔ ٹھنڈی کو گرمی سے، گرمی کو ٹھنڈی سے بدلنے والا اللہ ہی ہے۔ ہدایت کو گمراہی سے اور گمراہی کو ہدایت سے بدلنے والا اللہ ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تبدیل کرنے سے تبدیل ہوتی ہیں، اس لیے چاہے اشیاء کا معاملہ ہو، چاہے احوال کا معاملہ ہو، تمام چیزوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے حالات کو بدل دے۔ اگر ہمارے حالات خراب ہیں، اگر ہم پستی میں ہیں، اگر ہم ذلت میں ہیں، اگر ہم فقیری و محتاجی میں ہیں، اگر ہم بیماری میں ہیں، اگر ہم اور کسی مصیبت کے شکار ہیں، تو ان سب کی تبدیلی کے لیے، اس سے بہتر انداز میں بہتر تبدیلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جس طرح اشیاء کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ویسے ہی احوال کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جسے چاہے صحت عطا فرمائے، جسے چاہے خوشی عطا فرمائے، جسے چاہے جو ہے عافیت عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، سارے خزانوں کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین ہے، اور اللہ تو غنی ہے، غنی ہے، ہر سب کچھ اس کے پاس ہے، بے نیاز ہے، وہ اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ قابل تعریف ہے، قابل تعریف ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم میں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔
اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں راستہ دکھاؤں، اس لیے مجھ سے صحیح راستے کی رہنمائی طلب کرو، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں آسودہ کروں گا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے میں جسے کپڑا پہناؤں، مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم شب و روز غلطیاں کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہوں، مجھ سے تم بخشش طلب کیا کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اے میرے بندو، تمہاری رسائی اتنی نہیں ہے، تمہاری پہنچ اتنی نہیں ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو اور نہ ہی تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا شخص اور تمہارا آخری شخص اور تمہارے تمام انسان اور تمہارے تمام جنات، یہ سب کے سب ایک نہایت متقی آدمی کے دل کی طرح سب کا دل ہو جائے تو اس سے میری سلطنت اور بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا شخص، تمہارا آخری شخص، تمہارے تمام انسان، تمہارے تمام جنات، تم میں سے جس کا دل سب سے زیادہ گنہگار ہے، سب سے زیادہ فاجر شخص ہے، اس کی طرح سب کے دل ہو جائیں، سب اسی کے انداز پر ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا شخص، تمہارا آخری شخص، تمہارے سارے انسان، تمہارے سارے جنات ایک ہموار زمین پہ اکٹھا ہو جائیں اور ہر کوئی اپنا سوال رکھے، ہر کوئی مانگے اور میں ہر انسان کو اس کا سوال دیتا جاؤں، جو کچھ مانگا ہے اسے عطا کرتے جاؤں، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر ویسے ہی جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے تو اس سے کیا کمی ہوتی ہے، سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو، اس سے کتنا پانی کم ہوگا۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جسے میں گن گن کے رکھتا ہوں، پھر اسے تمہیں بھرپور انداز میں لوٹاؤں گا۔ جو شخص کوئی بھلائی پائے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو شخص بھلائی کے سوا کچھ اور پائے تو وہ خود اپنے آپ کی ملامت کرے، کیونکہ جو کچھ آ رہا ہے اس کے سامنے اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہمیں جو بھی فلاح، جو بھی کامیابی، جو بھی عزت ملنے والی ہے وہ اسی ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت ملنے والی ہے۔ مال کے ذریعے، ریاست کے ذریعے، مقام و مرتبے کے ذریعے سے، جاہ و مرتبت کے ذریعے سے کوئی فوز و فلاح اور کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوگا، اپنے خزانوں میں سے اسے عطا فرمائے گا اور اس کی تائید کرے گا، اسے غلبہ عطا فرمائے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اسے ایمان پر موت دے گا۔ اور میرے بھائیو، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عزت و سربلندی کے کچھ اسباب بنائے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو عزت و سربلندی کے وہ اسباب حاصل ہوتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ذلیل اور پست ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس عزت و سربلندی کے اسباب نہیں ہوتے لیکن اللہ انہیں عزت نصیب فرماتا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس عزت کے اسباب تھے۔ یہ جاہلیت میں بھی مقام و مرتبہ تھا، ان کا اچھے خاندان والے تھے، مال و دولت والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے انہیں سربلند فرمایا۔ اور اس کے برخلاف کچھ لوگ تھے، بلال غلام تھے، عمار غلام تھے، سلمان فارسی جو ہے غریب الدیار تھے، کہاں سے آئے ہوئے تھے، عرب کے نہیں تھے، مکہ کے نہیں تھے، اشراف قریش میں سے جو ہے اعلیٰ خاندان کے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے پاس، جن کے پاس دنیاوی عزت کے اسباب نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے عزت اور سربلندی عطا فرمائی۔ لیکن آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ کچھ لوگ جن کے پاس عزت کے دنیا میں ظاہری اسباب تھے لیکن اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، قارون کو دیکھ لیجئے، حامان کو دیکھ لیجئے، ان کے پاس
مال تھا، خزانے تھے، بادشاہت تھی، لیکن چونکہ یہ اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسولوں کی اطاعت نہیں کی، اس لیے اللہ نے انہیں دنیا ہی میں ذلیل کر دیا اور انہیں دنیا میں پست کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ وہ ایمان لائے اور وہ نیک اعمال کرے اور وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنے رسولوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرے۔ دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ زیادہ سے زیادہ مال کمائے، اپنی شہوتیں پوری کرے۔ اگر ان چیزوں میں وہ مشغول ہو گیا اور اللہ کی عبادت چھوڑ دی تو خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ناکامی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خسارے اور ناکامی و نامرادی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔